الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الوفد المتقبلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اسلام کی برکت سے امت محمدیہ میں ہر زمانے میں ایسے ایسے افراد پیدا کیے جو اپنی ذات کے اندر انجمن تھے، اور اللہ رب العالمین نے ایک ایک فرد سے وہ کام لیا جو جماعت سے لیا جاتا ہے. ان افراد میں ایک فرد حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے اور شاگرد حماد کو نصیحت فرماتے ہیں اور 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے 5 احادیث کا انتخاب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان احادیث پہ اگر تم نے عمل کر لیا تو تمہارا دین بھی اچھا، تمہاری دنیا بھی اچھی، تمہاری آخرت بھی اچھی. اور موجودہ حالات پر جب نگاہ ڈالی جاتی ہے تو نظر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے موجودہ زمانے کو سامنے رکھ کر ان احادیث کا انتخاب فرمایا، اور ان کی روحانی اولادیں جو ہیں، جو ان کے مقلد ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان اولادوں کو انہیں نصیحت کرنے کے لیے ان 5 احادیث کا انتخاب فرمایا. تو مناسب معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک آدھ حدیث کا تذکرہ کر دیا جائے. کیونکہ آج کا مسلمان ان نابیناؤں کی طرح ہو گیا کہ جو نابینا اپنے گھر سے چلے اور کسی نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، اب نابینا کسی چیز کا اندازہ لگاتا ہے چھو کر. تو ایک نابینا کے ہاتھ میں ہاتھی کی دم آئی تو اس نے کہا کہ ہاتھی ایک پتلی سی چیز ہے. ایک نابینا کے ہاتھ میں ہاتھی کی سونڈ آئی تو اس نے کہا ہاتھی ایک کوئی پائپ جیسی چیز ہے. ایک نابینا کے ہاتھ میں ہاتھی کی ٹانگ آئی تو وہ نابینا کہنے لگا کہ یہ ہاتھی کوئی ستون کے مانند ہے. ایک نابینا کے ہاتھ میں اس کے پیٹ اور اس کا وجود پہ پڑا تو اس نے کہا یہ کوئی پہاڑ کے مانند چیز ہے. آج مسلمان ان نابیناؤں کی طرح ہو گئے
کہ جو نابینا ہاتھی کی حقیقت معلوم کرنے گئے تھے اور وہ الٹی سیدھی چیزیں معلوم کر کے آ گئے، آج مسلمان اسلام کی حقیقت معلوم کرنے گیا تو کسی نے ذکر کو پکڑ لیا، کسی نے فکر کو پکڑ لیا، کسی نے مجاہدے کو پکڑ لیا، کسی نے اخلاق کو پکڑ لیا، کس نے عبادت کو پکڑ لیا، کسی نے عقائد کو پکڑ لیا، اس نے ساری امت کا بیڑا غرق کر دیا۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے وہ دین 5 ستونوں پر مشتمل تھا۔ اس میں عقائد بھی تھے، عبادات بھی تھیں، معاملات بھی تھے، معاشرت بھی تھی، اخلاق بھی تھی۔ بدقسمتی سے مسلمان نابینا ہوئے کیونکہ ان کا اقبالی زمانہ ختم ہوا، ادباری زمانہ شروع ہوا، اور جو آدمی دفاعی پوزیشن میں ہوتا ہے اور وہ آدمی جو اقدامی پوزیشن میں ہوتا ہے، دونوں کی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ تو مسلمان سمٹے اور سمٹنے کے بعد کسی نے صرف عقائد کی بحث کو زندگی کا حصہ بنا لیا، اسی پر کفر اور اسلام کے فتوے اور اس کے وہ پوری زندگیاں ختم کر دی۔ عقائد کا انکار نہیں کیا جا رہا۔ کسی نے عبادت کو سمجھا ہزار رکعت نوافل پڑھ رہے ہیں، چاہے معاشرتی زندگی تباہ ہو، چاہے اخلاقی زندگی تباہ ہو، چاہے معاملات تباہ ہو۔ کسی نے ذکر فکر کو پکڑ لیا، اب 1000 دانے، 5000 دانے، لاکھ دانوں کی تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں اور اندر فرعون، حامان، شداد اور قارون بیٹھے ہوئے، ابو جہل، ابو لہب بیٹھے ہوئے، شیشناک اور اژدہے بیٹھے ہوئے، اور حلیہ بنا لیا مسلمانوں والا، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم پورے مسلمان ہیں۔ حالانکہ ایک عام فہم بات ہے کہ اگر کسی آدمی کو کامیابی کے لیے 5 پرچوں کی تیاری کرنی ہے تو ایک پرچے کی تیاری سے وہ پوزیشن کیا پاس بھی نہیں ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے بیناؤں کے لیے لے کے آئے تھے، نابینا کو بینا بنانے کے لیے لے کے آئے تھے، لیکن وہی بینا لوگ نابینا بن گئے اور ان نابینا لوگوں کی طرح ہو گئے جو ہاتھی کی حقیقت معلوم کرنے نکلے۔ کسی نے دم پکڑی اسی کو اصل سمجھ لیا، کسی نے سونڈ پکڑی اسی کو اصل سمجھ لیا، کسی نے ٹانگ پکڑی اسی کو اصل سمجھ لیا، کسی نے پیٹ کو چھوا اسی کو اصل سمجھ لیا۔ حالانکہ ہاتھی ان سب کے مجموعے کا نام۔ تو اسلام مکمل ہوگا عقائد کی تکمیل سے، عبادات کی تکمیل سے، معاملات کی تکمیل سے، معاشرت کی تکمیل سے، عقائد اخلاقیات کی تکمیل سے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں، وہ خانقاہ میں بھی نظر آ رہے ہیں اور دہشت گرد تنظیموں میں بھی نظر آ رہے ہیں، وہ دعوت و تبلیغ میں بھی نظر آ رہے ہیں اور تخریب کاری میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ کیونکہ عبادات کو دین سمجھا ہوا ہے یا تسبیح پڑھنے کو دین سمجھا ہوا ہے، اس کے علاوہ باقی چیزوں کو وہ دین سے تعلق ہی نہیں سمجھتے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، موجودہ حالات کے اندر جو افراط و تفریط نظر آ رہی ہے، اس افراط و تفریط کی وجہ صرف اور صرف جو سمجھ میں آتی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ پورے دین کو نافذ کر دیا جائے۔ ایک دین کا وہ حصہ ہے جو حکمران نافذ کریں گے، ایک دین کا وہ حصہ ہے جو رعایا نافذ کریں گے۔ نماز، اس کے لیے کسی حکمران کی ضرورت نہیں، روزہ اس کے لیے کسی حکمران کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ اس کے لیے کسی حکمران کی ضرورت نہیں۔ عبادات کے جتنے پہلو ہیں آپ اس کو حق سمجھ رہے ہیں، اپنا لیجئے، آپ خود اپنی ذات کے حکمران۔ معاملات کے اندر حرام حلال، سود، رشوت اور یہ دیگر جو خرابیاں ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، آپ دین پہ آ گئے، اتنا دین کا حصہ نافذ ہو گیا۔ زراعت کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو ایک زارع پہچان لے، ایک مزارع پہچان لے تو احکامات پورے ہو گئے۔ تجارت کے جو احکامات ہیں ایک تاجر پہچان لے،
اجارے کے جو احکام ہیں، جو کرایہ داری نظام چلانے والے ہیں وہ پہچان لیں، بیوی کے جو احکامات ہیں اور شوہر کے جو احکامات ہیں اور آئلی قوانین جو ہیں وہ ایک خاندان پہچان لے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے دین کو بڑا محدود کر دیا، ان نابیناؤں کی طرح۔ کسی نے سونڈ کو دین سمجھ لیا، کسی نے دم کو دین سمجھ لیا، اور معذرت کے ساتھ کسی نے جو ہے اعلی تناسل کو دین سمجھ لیا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیوی سے ملاقات ہو گئی، یہ بھی جہاد ہو گیا، 4 بیویاں رکھ لیں، یہ بھی جہاد ہو گیا۔ یہ بدقسمتی۔ اللہ رب العالمین نے چند بزرگ ایسے بھی پیدا فرمائے جن کو اللہ رب العالمین نے تمثیلی طاقت دی تھی، مشکل سے مشکل بات وہ مثال کے ذریعے سے آسان طریقے سے سمجھا دیتے تھے، اور وہ مثال اگر سمجھ میں آ گئی تو پورے دین کے اوپر عمل کرنے کا داعیہ پیدا ہو جائے گا، اور فساد کی جڑ سمجھ میں آ جائے گی کہ فساد کی جڑ ہے کیا۔ فساد کی جڑ، ہم نے عبادات کو دین سمجھا، ہم نے عقائد کو دین سمجھا، لیکن ہم نے عبادات کے علاوہ معاملات کو دین سے نکال دیا، معاشرت کو دین سے نکال دیا، اور اخلاق کو دین سے نکال دیا۔ آج جتنا فساد ہے، کوئی کسی کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے، یہ کون سے احکامات چھوٹ رہے ہیں؟ کوئی کسی سے بد اخلاقی کر رہا ہے، یہ کون سے احکامات چھوٹ رہے ہیں؟ کوئی کسی کو اذیت دے رہا ہے، یہ کون سے احکامات چھوٹ رہے ہیں؟ کوئی کسی کو رسوا کر رہا ہے، یہ کون سے احکامات چھوٹ رہے ہیں؟ کوئی کسی کی عزت کے در پہ ہے، یہ کون سے احکامات چھوٹ رہے ہیں؟ اس کا تعلق عبادات سے نہیں، عبادات بالاصل نہیں ہے، عبادات بالتبع، انما الاعمال بالنیات کی بنیاد پر عبادت، ورنہ ان کا تعلق اخلاق اور معاشرت سے۔ یہی وجہ ہے قرآن نے ایذا رسانی کی شدید مذمت فرمائی، اور مسلمان اور وہ ایذا رساں ہو یہ ممکن نہیں۔ مسلمان اس کے پاس حسن معاشرت نہ ہو یہ ممکن نہیں۔ 80 گز کا پلاٹ ہے، اوپر جا کے وہ 150 گز کا ہو گیا، کیا وہ جو اس گھر میں رہ رہا ہے، وہ کیا وہ حاجی نہیں ہے؟ کیا وہ نمازی نہیں ہے؟ تو نظر آئے گا کہ وہ عبادات کی تو بلندیوں پہ پہنچا ہوا ہے، لیکن معاشرت کے اندر اس سے زیادہ گھٹیا کوئی شخص نہیں، اخلاق کے اندر اس سے زیادہ بد اخلاق کوئی شخص نہیں۔ گفتگو کرے تو ایسی گفتگو کرے جیسے سانپ پھنکار رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اگر ہم اس وقت پورے معاشرے کے اندر بے ہنگمی دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے در پہ دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی خون کی ہولی کھیلنا باعث افتخار سمجھ رہے ہیں، اس کو پوائنٹ اسکور سمجھنا کر رہے ہیں کہ اتنے ان کے مارے گئے، اتنے ہم نے مار دیے، تو یہ انسانی معاشرہ نہیں، یہ اسلامی معاشرہ نہیں۔ کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرما رہے ہیں، ان میں ایک نصیحت فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی تعریف یہ ہے، اس کی پوری معاشرتی زندگی یہ ہے، اس کے پورے اخلاق یہ ہیں، اس کے پورے معاملات یہ ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، نہ وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتا ہے، نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ تو بیماری سامنے آ گئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق بیماری سامنے آ گئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بیماری سامنے آ گئی کہ اس وقت ہماری بیماری کیا ہے۔ اور یاد رکھیے، دوا سے زیادہ ضروری اس کی مرض کی تشخیص ہوتی۔
مرض کی تشخیص ہو جائے تو پھر ہلکی دوا بھی اثر کر جاتی، اور مرض کی تشخیص نہ ہو تو بھاری دوا بھی نقصان کر جاتی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں 5 لاکھ احادیث، معمولی بات نہیں، 5 لاکھ احادیث میں سے جس حدیث کا انتخاب فرما رہے جن 5 احادیث کا، اس میں ایک حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ تو آپ دیکھیے گا گھر کے حالات سے لے کر محلے کے حالات، محلے کے حالات سے لے کر مساجد کے حالات، مساجد کے حالات سے لے کر مدارس کے حالات، مدارس کے حالات سے لے کے بازار کے حالات، بازار کے حالات سے لے کر شہر کے حالات، شہر کے حالات سے لے کر ملک کے حالات، ملک کے حالات سے لے کر بین الاقوامی حالات اسی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ حضور کی یہ معمولی حدیث نہیں، یوں سمجھ لیجئے یہ معاشرتی احکامات کا گنجینہ ہے۔ اور قرآن کی اصطلاح کے اندر جو اخلاقیات کے زمرے میں آئے گا، جو معاشرت سے متصف ہوگا، جو حسن معاشرت سے متصف ہوگا، اس کو انسان قرار دیا ہے، اور جو اخلاق سے متصف نہیں ہوگا، جو حسن معاشرت سے متصف نہیں ہوگا، اس کو قرآن نے جانور کہا ہے۔ بہت سخت ترین تعبیر ہے، لیکن قرآن کی تعبیر۔ اب آپ دیکھیے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان لوگوں کی مثال جو حسن معاشرت سے وابستہ نہیں ہے، جو حسن اخلاق سے وابستہ نہیں ہے، جو حسن معاملات سے وابستہ نہیں ہے، جو عقائد و عبادات سے وابستہ نہیں ہے، اولئک کالانعام، ان کی مثال چوپاؤں جیسی، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ آئیے دوسری مثال، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کے جسم بڑے بھلے معلوم ہوں گے، اور جب کوئی گفتگو کرے گا، جب ان میں سے کوئی فرد گفتگو کرے گا تو تم کان لگا کے اس کو گفتگو سنو گے، لیکن ان کی حقیقت اللہ کے ہاں بڑی بڑی لکڑیاں جو کسی سہارے میں ٹکی ہوئی ہیں اس سے زیادہ نہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ اور اس کے برخلاف انسان جس کو انسان کہا، اس انسان کے بارے میں سب سے اعلیٰ انسان محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں کہا گیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ انسان کیوں ہیں، اور آپ انسان کے قائد کیوں ہیں، آپ قائد الغر المحجلین کیوں ہیں، آپ منتخب کیوں ہیں، آپ پارسا کیوں ہیں، آپ محبوب کیوں ہیں، آپ مصطفیٰ کیوں ہیں، آپ مجتبی کیوں ہیں، آپ اعلیٰ کیوں ہیں، آپ ارفع کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انک علی خلق عظیم، آپ بلند اخلاق پر بیٹھے ہوئے۔ اور جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ علی خلق عظیم کے اندر علی حرف ہے اور خلق کو مرکوب قرار دیا ہے، مرکب قرار دیا ہے، یعنی آپ کے اخلاق آپ کے بالکل ایسے زیر لگی ہیں جیسے کہ ایک سواری آپ کی پوری قدرت میں ہوتی ہے، جب چاہیں آپ اس کو دوڑا دیں اور جب چاہیں آپ روک لیں۔ تو آپ کے اندر اخلاق ایسے ہیں، ایسے اخلاق ہیں کہ اس کے نتیجے میں آپ بے موقع غصہ نہیں کرتے، آپ بے موقع ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے، آپ حسد نہیں کرتے، آپ اخلاق کی بلندیوں پہ بیٹھے ہوئے۔ یہ دو انسان، ایک انسان کو قرآن جانور کہہ رہا ہے اور ایک انسان کو انسان کا اعلیٰ مقام دلوا رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کے سر پہ تاج رکھا ہے، کرامت کا تاج، عزت اور شرف کا تاج،
اور اس انسان کو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے زیادہ محترم قرار دیا. اور اس کے برخلاف وہ انسان جو ابن اختل کی شکل میں ہے، وہ انسان جو ابن سبا کی شکل کے اندر ہے، وہ انسان جو ابو لولو فیروز کی شکل میں ہے، وہ انسان جو ابو جہل کی شکل میں ہے، وہ انسان جو ابو لہب کی شکل میں ہے، وہ انسان جو فرعون کی شکل میں ہے، وہ انسان جو حامان کی شکل میں ہے، وہ انسان جو شداد کی شکل میں ہے، وہ انسان جو قارون کی شکل میں ہے، وہ انسان جو باغیوں کی شکل میں ہے، ان تمام انسانوں کے لیے فیصلہ سنا دیا اولئک کالانعام بل هم اضل. ان کے لیے کہہ دیا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ان کے لیے کہہ دیا اولئک هم الفاسقون. ان کے لیے کہہ دیا اولئک هم الظالمون. ان کے لیے انسان کا لفظ استعمال نہیں کیا. ان کے لیے کہہ دیا اولئک هم الخاسرون. ان کے لیے کہہ دیا قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. دنیا کے ناکام ترین انسانوں کی مثال محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ میں تمہیں نہ بتلا دوں دنیا میں ناکام ترین شخص کون ہے جس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی اور وہ سمجھ رہا کہ میں اچھا کر رہا ہوں. معروم رحمت اللہ علیہ مثالوں کے بادشاہ. مثنوی معروم کے اندر معروم اپنے زمانے کے اندر یہ بات فرما رہے ہیں. اور آج کے زمانے کے لیے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حال ہے. ایک دن معروم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لالٹین لے کر 12 بجے کے وقت دھوپ نکلی بھی کوئی کونا روشنی سے خالی نہیں، بازار میں لوگ دکانوں میں بیٹھے ہوئے اپنا مال فروخت کر رہے ہیں اور لوگ خریداری کرنے آ رہے ہیں اور کندھے سے کندھا اور کھوے سے کھوا چھل رہا ہے، ٹکرا رہا ہے، اتنا رش ہے. اور ایک بابا جی لالٹین لے کر کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی آپ اس روشنی کے اندر لالٹین لے کے ایسی کیا چیز تلاش کر رہے ہیں؟ تو بابا جی نے کہا کہ میں آدمیت کو تلاش کر رہا ہوں، میں انسانیت کو تلاش کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اتنے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دکانوں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، چلنے کے لیے راستے کے اندر رش لگا ہوا ہے، یہ انسان نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ انسان نہیں ہے. انسان یہ پورے اس اسٹرکچر کا نام نہیں ہے، اس عمارت کا نام نہیں ہے. انسان اس انسانیت کا نام ہے جو انسان کے اندر چھپی. تو میں اس انسان کو تلاش کر رہا ہوں جس کے اندر انسانیت ہو. یہ تو انسان کی شکل کے اندر خر ہیں. اور پھر معروم رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے کہ دیکھو بعض دفعہ صورت سے حقیقت کا شبہ ہونے لگتا ہے، جبکہ حقیقت و صورت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. فرمائے لگے کہ دیکھو ایک عود کی لکڑی، اب وہ عود کی لکڑی اتنی قیمتی ہے کہ کیونکہ اس کے اندر عود کی حقیقت موجود ہے تو وہ اتنی قیمتی ہے. آج بھی 10,000 سے لے کر 50,000 اور لاکھ روپے تک تولہ چل رہی. تو عود کی لکڑی اس کو پانی میں ڈال دیں تو قیمتی، تیل میں ڈال دیں تو قیمتی، گھر میں رکھ دیں تو قیمتی، خوشبو پھوٹ رہی کیونکہ اس کے اندر عود کی حقیقت موجود ہے. لیکن اگر یہی عود کی لکڑی کے اندر عود کی حقیقت نکل جائے، دیکھنے میں وہ لکڑی ہے لیکن وہ صرف جلانے کے کام آ سکتی ہے، باقی کسی کام نہیں آ سکتی. تو فرمائے لگے بس یہی مثال انسان کی ہے کہ انسان کی شکل دیکھ کر انسان کی حقیقت کا شبہ ہوتا ہے. انسان انسانیت کا نام ہے، آدمی آدمیت کا نام ہے، درندگی کا نام نہیں. تو معروم رحمت اللہ علیہ اس وقت
بازاروں کے اندر انسان کو تلاش کر رہے تھے، تو آج ہم لالٹینیں لے کے، سرچ لائٹیں لے کے پورے کراچی کے بازاروں میں انسان کو تلاش کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ انسان معاشرتی احکامات پورا کر رہا ہے، وہ انسان اخلاق کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، وہ انسان معاملات کو پورا کر رہا ہے تو انسان ہے، ورنہ وہ درندہ۔ مجھے معاف کیجیے گا، معروم کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، میں قرآن کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، صاحب البیت ادرا بما فی، ہر آدمی جانتا ہے اس کے اندر کیا ہے۔ معاملات کو پرکھیے، اخلاق کو پرکھیے، معاشرت کو پرکھیے تو نظر آئے گا کہ کہیں ہم انسان کی شکل میں درندہ تو نہیں، کہیں ہمارے اندر سے انسانیت نکل تو نہیں گئی اور ہمارا انسانیت سے رشتہ ٹوٹا ہوا ایک صدی گزر چکی ہے اور ہم انسانیت کی صورت کے اندر انسانیت کا دھوکہ کھا رہے ہیں اور انسانیت رسوا ہو رہی ہے، بھرے بازار میں نیلام ہو رہی ہے، عصمت نیلام، عورت نیلام، انسان کی عزت نیلام، 15,000 5,000 سپاری کے اندر انسان کی جان نیلام۔ یہ انسان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کو انسان بنانے آئے تھے۔ یہ انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے پھرے گا، کیوں رسوا کرتے ہو انسانیت کو بھرے بازار کے اندر؟ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو تو شرما جاؤ گے۔ تو معروم رحمت اللہ علیہ مثنوی میں فرماتے ہیں کہ بابا جی لالٹین لے کے انسان کو تلاش کر رہے تھے اور بھرے بازار میں ان کو انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو آج ہم کراچی کے بازاروں کے اندر، کراچی کے محلوں کے اندر، پاکستان کے چپے چپے پہ لالٹینیں لے کر انسان کو ڈھونڈیں تو انسان نظر نہیں آئے گا۔ مجھے معاف کیجیے گا، انسانیت کی شکل میں، انسانیت کے لبادے میں انسان کی صورت نظر آئے گی، انسان کی حقیقت نظر نہیں آئے گی۔ کہنے والا خود لرز رہا ہے، چونکہ انسانیت حسن معاشرت کا نام، انسانیت حسن اخلاق کا نام، اور قرآن نے جس کو انسان کہا ہے انک لعلی خلق عظیم کی بنیاد پہ کہا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے انسان ہیں ان کو اولئک کالانعام بل هم اضل کہا، اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے ان کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث وان تترکہ یلہث، ان کی مثال تو کتے کے مانند ہے، اس پہ بوجھ ڈالو تب بھی زبان نکالا ہوا ہے، بوجھ نہ ڈالو تب بھی زبان لٹکایا ہوا ہے۔ ان کی مثال تو دی گئی کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان گدھوں جیسی مثال ہے جس پر بوجھ ڈال دیا جائے۔ جو انسانیت کے تقاضوں پر انسان عمل نہ کرے، قرآن اس کو گدھا کہہ رہا ہے، قرآن اس کو کتا کہہ رہا ہے، قرآن اس کو انعام کہہ رہا ہے، قرآن اس کو بل هم اضل کہہ رہا ہے۔ تلاش کرو انسان کو، جاؤ جا کے ایک ایک فرد کو پکڑو، ایک ایک فرد کو پکڑو کہ تم پاکستانی ضرور ہو لیکن مجھے بتاؤ تم انسان بھی ہو یا نہیں، تمہارے اوپر مسلمان کا لیبل لگا ہوا ہے، مجھے بتلاؤ کہ تم انسان بھی ہو نہیں ہو۔ مجھے مولا روم کا انسان چاہیے، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان چاہیے جو کبھی بیت اللہ میں بیٹھا ہوتا تھا، کبھی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوتا تھا، کبھی عمر فاروق کی شکل میں ہوتا تھا، کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں ہوتا تھا، کبھی عثمان غنی کی شکل میں ہوتا تھا، کبھی علی المرتضیٰ کی شکل میں ہوتا تھا، کبھی خالد بن ولید کی شکل میں ہوتا تھا، کبھی عبیدہ بن الجراح کی شکل میں ہوتا تھا، کبھی کس شکل میں ہوتا تھا، کبھی کس شکل میں ہوتا۔ اس انسان کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، کہاں گیا وہ انسان جو شیخ عبد القادر کی شکل میں ہوتا تھا؟ کہاں گیا وہ انسان جو محمد فاتح کی شکل میں ہوتا تھا؟ کہاں گیا وہ انسان جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی شکل میں ہوتا تھا؟ کہاں گیا وہ انسان جو اپنی گود کے اندر بچے کو لوری دے کر محمد عربی کی محبت ڈالا کرتا تھا؟ کہاں گیا وہ انسان؟ ڈھونڈو جا کے، سیرو فی الارض۔
آج انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے. انسان کے روپ میں درندے ہیں، کتے اور بھیڑیے ہیں. آج وہ شریف ہے جس کو موقع نہیں مل رہا. مجھے بھی موقع ملے تو پھر اللہ حافظ ہے. یہی وجہ ہے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرما دیا تھا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اجسامکم. اللہ رب العالمین تمہارے گیٹ اپ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، نہ تمہارے چہروں کو دیکھتے ہیں، نہ تمہارے لباسوں کو دیکھتے ہیں، نہ تمہارے جسموں کو دیکھتے ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ رب العالمین تمہاری انسانیت کو دیکھتے ہیں. کھوئے ہوئے انسان کو تلاش کر کے لے کے آؤ. پھر مجھ سے پوچھو کہ اس شہر میں امن کیوں نہیں. پھر مجھ سے پوچھو کہ معاشرے کے اندر تباہی کیوں نظر نہیں آ رہی. پھر مجھ سے پوچھو کہ رشوت بازاری کیوں نہیں. پھر مجھ سے پوچھو سودی لین دین کیوں نہیں. پھر مجھ سے پوچھو کہ خون خرابہ کیوں نہیں. ایک عمر بن عبدالعزیز بھی تھے، جب انہیں انسان کی تعمیر کی تو زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. ڈھونڈو، قرآن میں اپنے آپ کو تلاش کرو، کون سے درجے کے انسان ہیں. اور انسانیت کی جو صفات ہیں ان صفات کو پورے عالم میں لے کے پھر جاؤ اور کہو کہ ہم کو عہدہ نہیں چاہیے، ہمیں منصب نہیں چاہیے، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان چاہیے جو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار میں کھو گیا تھا، جو عکاظ بازار میں کھو گیا تھا. اس ایک انسان کی تلاش، اس ایک انسان کی جستجو. مثالوں کے امام ایک اور امام ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کو دوسرے پیرائے میں سمجھایا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسانوں، تم کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. یعنی اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی، چاہے وہ دولت کی قسم سے ہو چاہے ذی روح کی شکل سے ہو، تمام چیزوں میں سب سے اشرف تم کو بنایا ہے. تم ان کے تقاضوں پر عمل کرو اور اشرف المخلوقات بن کے جیو. لیکن یاد رکھو، اگر تم اشرف المخلوقات کے درجے سے گرنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں جانوروں کی 3 تقسیمیں بتا دیتا ہوں اور پھر میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں تم کون سے جانور بن جاؤ تو زیادہ بہتر. فرماتے ہیں ایک جانور وہ ہے جو سراپا نفع رساں ہے، اس کا دودھ بھی فائدہ مند، اس کی ہڈی بھی فائدہ مند، اس کا گوشت بھی فائدہ مند، اس کا گوبر بھی فائدہ مند، اس کی کھال بھی فائدہ مند، اور وہ حلال جانور ہے. جب تک تم چاہو ان کے دودھ سے فائدہ اٹھاؤ، اور جب دودھ سے فائدہ اٹھانا چھوڑنا چاہتے ہو ان کو کاٹ دو، ان کے گوشت کو کھا لو، ہڈیوں کو استعمال کر لو، کھال کو استعمال کر لو، کھر کو استعمال کر لو، اس کی ہر چیز استعمال کر لو. دوسرا انسان، دوسرا جانور سراپا ضرر رساں ہے، جیسے سانپ اور بچھو. اور تیسرا جانور جو نہ ضرر رساں ہے نہ نفع بخش، وہ ہے بلی چوہا. فرمائے لگے کہ اللہ نے تم کو اے انسانوں اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن اگر تمہیں اپنے اشرفیت پر ناز نہیں ہے، اشرف المخلوقات بن کے جینا نہیں چاہتے ہو اور تم جانوروں کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو میں تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یا تو پہلے جانور کی صف میں چلے جانا یا تیسرے جانور کی صف میں چلے جانا اور بیچ والے جانور کی صف میں مت جانا. لیکن بدقسمتی سے انسانی معاشرہ 20 والے جانور کی شکل میں چلا گیا. یہ ہے ہمارا مرض. سن لو سارے مفکرین، سن لو سارے قلمکار، سن لو سارے میڈیا والے،
سن لو تعمیر انسانیت کے دعوے داروں، سن لو ہیومن رائٹس کے مطالبہ کرنے والوں، ایک انسان کی تلاش ہے منبر رسول میں بیٹھا ہوا نائب رسول کو اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو، اس انسان کی تلاش ہے جس انسان کی تعمیر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آؤ میں تمہیں دکھاؤں وہ انسان محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیسا تھا۔ ایک صحابی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر بنا ہوا ہے، اوپر ایک یہودی رہتا ہے، نیچے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں۔ اتفاق سے اس کا بیت الخلا خراب ہو گیا اور گند نیچے گرنے لگی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کمرے کو بند کر دیا، اس کو تکلیف نہیں دی۔ ایک دن کافی عرصہ گزرنے کے بعد اس کی بیوی نیچے آئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے ملنے، تو گھر میں بدبو، وہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا اوپر کا بیت الخلا ٹوٹ گیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پڑوسیوں کے حقوق بتلائے ہیں، تمہیں تکلیف نہ ہو جائے اس لیے ہم نے تم کو نہیں بتایا۔ اس کی چیخ نکلے گی، اس نے کہا اگر حضور کا پیغام یہ ہے تو یہ پاگلوں کا پیغام نہیں ہوتا، یہ جھوٹے دین کا پیغام نہیں ہوتا، میں مسلمان ہوں۔ آؤ ایک اور انسان دکھاؤں۔ ایک موقع پر ایک شخص نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سینے پہ چڑھ گئے، اس کو پچھاڑ دیا، اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا، وہ چھوڑ کے اٹھ گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو اب زیادہ گستاخی کی، تمہیں مجھے ذبح کر دینا چاہیے تھا، تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے میں عشق رسول پہ تم پہ سوار ہوا تھا، جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو اب میری ذات کو دخل ہو گیا، اب میں اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتا ہوں۔ وہ چیخ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا اگر محمد کے غلام یہ ہیں تو پھر محمد کیا ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ ہم نیت کرتے ہیں ہم اپنے گھروں میں انسان پیدا کریں گے، ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں انسان پیدا کریں گے، ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم حسن معاشرت کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو زندہ کریں گے، ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم معاشرت کو تباہ کرنے والی چیزیں جو خود غرضی ہے، جو لالچ ہے، جو تکبر ہے، جو کینہ ہے، جو تعصب ہے، جو عناد ہے، جو نافرمانی ہے، جو بغاوت ہے، جو ایک دوسرے کو ذبح کرنے کے جذبات ہیں، ان تمام جذبات کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا کر دیں گے۔ اور یاد رکھو اللہ رب العالمین نے جو انسان کا وجود بنایا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے 2 پروگرام انسٹال کیے۔ ایک پروگرام کا نام ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا اور دوسرے پروگرام کا نام ہے تقواها۔ اللہ رب العالمین نے فجور کا پروگرام بھی انسٹال کر دیا ہے اور تقوی کا پروگرام بھی انسٹال کر دیا ہے۔ اب تم اس کو یوں سمجھ لو، اس کو یوں سمجھ لو، جو لوگ اپنے موبائل کے اندر گندی فلمیں رکھتے ہیں اور وہ فلمیں انسٹال کرتے رہتے ہیں تو یوں سمجھ لو ان کے اندر وہی پروگرام اس وقت رن ہو رہا ہے، لیکن انہیں تقوی کے پروگرام کو اندر انسٹال نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کو دیکھو گے وہ صرف نعتوں، قراتوں، تقریروں کو انسٹال کرتے ہیں اور ان کے پاس جاؤ گے تمہیں نعتیں اور قراتیں ہی ملیں گی، ان سے کہو مجھے فلاں گانا چاہیے تو کہتے ہیں میرے کمپیوٹر میں صلاحیت تو ہے لیکن میں گندی چیز نہیں رکھتا۔ آج امت محمدیہ نے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے، محمد کے غلاموں نے اللہ رب العالمین کی اس مشین کے اندر 2 پروگرام رکھے تھے، ایک تقوی کا پروگرام رکھا تھا، ایک فسق و فجور کا پروگرام رکھا تھا۔ اس نے فسق و فجور کے پروگرام کو متحرک کر دیا۔ آج جس مسلمان کو بٹن دباؤ اس سے فسق و فجور نکل رہا ہے، اس کے منہ سے گالی نکل رہی ہے، اس کے اندر گندے جذبات نکل رہے ہیں، اس کے اندر بےہودگی نکل رہی ہے۔ خدا کے واسطے اس پروگرام کو لاک کر دو، اب تقوی کے پروگرام کو آن کرو، پھر دیکھو تم ہی ہو گئے جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، عمر بن الخطاب تھے، وہ کیا تھے اور کیا بن گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیا بن گئے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیا
بن گئے، واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ محمد کی غلامی میں۔ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ یہ پروگرام انہی کو فائدہ دے گا جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ تم تسبیح پکڑتے رہو اور سود کا کاروبار کرو، تسبیح پکڑتے رہو، رشوت لیتے رہو، نماز پڑھتے رہو، رشوت لیتے رہو۔ ذکر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہر حالت میں یاد رکھو، عقائد میں یاد رکھو، عبادات میں یاد رکھو، معاملات میں یاد رکھو، معاشرت میں یاد رکھو، اخلاق میں یاد رکھو۔ کمرشل اخلاق نہیں ہونے چاہیے، کمرشل عقائد نہیں ہونے چاہیے، کمرشل معاشرت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے مرو۔ تمہارے لیے اعلان ہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تمہاری زندگی کا محور اللہ کی ذات ہو، محمد کی غلامی ہو۔ پھر مجھ سے پوچھو، میں دعوے سے کہتا ہوں کراچی کے اندر ایک خون بہ جائے، پھر مجھ سے آ کے جواب لے لینا۔ میڈیا والوں اپنی ذمہ داری کو سمجھو، ایسے پروگرام نشر کرو جس سے اللہ رب العالمین نے جو اس مشینری کے اندر تقوی کا پروگرام رکھا، انسٹال کیا، اور فجور کا پروگرام انسٹال کیا، تم فجور کو پروان چڑھا رہے ہو، تم نافرمانی کو پروان چڑھا رہے ہو۔ یاد رکھو اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہے إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا۔ جو لوگ چاہتے ہیں مسلمانوں میں فسق و فجور عام ہو جائے، جو لوگ چاہتے ہیں مسلمان درندہ ہو جائے، جو لوگ چاہتے ہیں مسلمان بے حیا ہو جائے، جو لوگ چاہتے ہیں مسلمان خود غرض ہو جائے، جو لوگ چاہتے ہیں مسلمان باغی ہو جائے، وہ دنیا میں بھی برباد ہوں گے، آخرت میں بھی برباد۔ تو سب تیار ہیں اس کے لیے؟ ہم اپنی ذات سے آغاز کریں گے۔ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ تعلیم الاسلام لے لیجئے، بہشتی زیور لے لیجئے، حیات المسلمین لے لیجئے، اور تلاش کیجئے اس انسان کو جس کے اندر انسانیت ہو۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔